إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا
ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. ہر قسم کے حمد و ثنا خالق کائنات اور مالک ارض و سما کے لیے ہیں، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم ہے، اور ذات مبارکہ مطہرہ کہ خالق کائنات نے جن کو کائنات کے باشیوں کے لیے راہبر، رہنما اور ہادی بنا کے بھیجا ہے۔ گزشتہ مجالس سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے بارے میں تذکرہ ہو رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 بیٹے عطا فرمائے اور 4 بیٹیاں عطا فرمائیں۔ سب سے بڑے بیٹے قاسم، پھر اللہ نے 4 بیٹیاں عطا فرمائیں، اس کے بعد ایک بیٹا عبداللہ لقب طیب اور طاہر تھا، اور پھر زندگی کے آخر میں ایک اور بیٹا ابراہیم، یہ نبی الاسلام کو اللہ عز و جل نے اولاد عطا فرمائی۔ گزشتہ مجلس میں سب سے بڑی بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے کچھ حالات زندگی کا تذکرہ کیا تھا۔ دوسرے نمبر پر جو آپ کی صاحبزادی ہیں وہ ہے سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ سب سے بڑی بیٹی سیدہ زینب ہیں رضی اللہ عنہا۔ دوسرے نمبر پر جو آپ کی صاحبزادی ہیں وہ ہے سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 33 برس کی تھی، 33 ایئرس، اس وقت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا پیدا ہوئی۔ عرب کے عام رجحان کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن میں ہی اپنی 2 بیٹیاں سیدہ رقیہ اور اس سے جو چھوٹی ہے سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہما، ان کا نکاح اپنے چچا کے بیٹے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا ہیں ابو لہب، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی عبداللہ اور ابو لہب یہ دونوں عبد المطلب کے بیٹے ہیں، البتہ مائیں دونوں کی مختلف ہیں۔ تو اپنے چچا کے 2 بیٹے عتبہ اور عتیبہ، ان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 بیٹیاں سیدہ رقیہ اور سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہما ان کا نکاح کر دیا۔ نکاح ہوا، رخصتی نہیں ہوئی۔ جب اللہ عز و جل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منصب نبوت اور رسالت پہ فائز کیا تو سب سے پہلے جو ایمان لانے والی تھی وہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا تھی، اور جمہور اہل علم کے نزدیک جب سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا ایمان لائیں تو ان کی 4 بیٹیاں سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم اور سیدہ فاطمہ جو بھی بالکل چھوٹی تھی، اسی وقت اسلام کو انہوں نے قبول کر لیا تھا۔ یہ بھی ابتدائی ایام میں ہی اپنے بابا کی نبوت اور رسالت پر ایمان لے آئی تھی۔ نبوت کے حوالے سے یہ بات یاد رکھیے گا کہ عام طور پر کہ کوہ صفا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اعلان کیا تھا، عام لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ادھر نبوت ملی اور ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا۔ نہیں، ایسا نہیں تھا۔ نبوت کی پرچھائیاں ابتدائی طور پر جب ظاہر ہوئیں تو پہلی وحی اقرأ بسم ربک الذی خلق سے پہلے 6 ماہ تک
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے خواب آتے رہے، جو آپ علیہ السلام خواب دیکھتے دن چڑھے وہ روز روشن کی طرح اسی طرح نمایاں ہوا کرتا تھا۔ پھر 6 ماہ کے بعد پہلی وحی نازل ہوئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اس وحی کے بعد آپ علیہ السلام 2 سال پوشیدہ، پنہا، مخفی، جو قابل اعتماد بندہ ہوتا تھا اس کو دعوت دیتے تھے انفرادی طور پر، کہ جو انفرادی طور پر جس کو سمجھتے کہ یہ بات سنے گا اور میرا اس کے ساتھ بڑا اچھا تعلق ہے، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے۔ پھر جب 2 سال گزر گئے تو پھر اللہ عز و جل کی جانب سے حکم نازل ہوا، فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین۔ اب اعلانیہ اللہ کی نبوت، اللہ کی توحید کا اور اللہ کی وحدانیت کا اعلان کر دیجیے، حکم دے دیجیے جو آپ کو کہا جا رہا ہے، اور مشرکوں سے اعراض کریں۔ جب یہ حکم نازل ہوا تو پھر آپ علیہ السلام 2 سال کے بعد پہلی دفعہ کوہ صفا پہ چڑھے، اور اس وقت سارے مکے والوں کو دعوت دی، سارے اکٹھے ہوئے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت شاندار تھی، جاندار تھی، اور اللہ عز و جل نے ان تمام اوصاف سے متصف کیا تھا کہ جو انسان کے اندر ہوں تو اس کی شخصیت خوبصورت ہوتی۔ وہ تمام اوصاف حمیدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا حصہ تھے۔ وہ سارے معترف تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان خوبیوں کے، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی ہے کوہ صفا پر، تو سنو کیا کہتے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے پہلی دعوت دی اعلانیہ، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لوگوں لا الہ الا اللہ کہہ دو کامیاب ہو جاؤ۔ سب سے پہلے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے والا تھا، وہ اجنبی نہیں تھا، آپ کا سگا چچا ابو لہب تھا۔ اس نے کہا تبا لک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم الہذا جماعتنا، نعوذ باللہ، کیا تو تباہ ہو جائے، کیا اس لیے ہم کو یہاں پہ جمع کیا ہے؟ یہ بات کہی۔ اللہ عز و جل نے آسمان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں اس سورہ کو نازل کیا، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ یہ دونوں میاں بیوی نبی علیہ السلام کے چچا اور چچی، یہ دونوں شدید مخالفت تھے، اسلام کے، مسلمانوں کے مخالف، اور نبی علیہ السلام کی دعوت کے مخالف۔ یہ سورہ نازل ہوئی، اور زیادہ سیخ پا ہوا۔ تو اس موقع پر اس نے اپنے بیٹوں کو عتبہ اور عتیبہ، اس نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو جو نکاح ہوا ہے ابھی رخصتی نہیں، ان کو طلاق دے دو۔ تو یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا ابھی نکاح کے بعد اپنے والد کے گھر میں تھی، تو ابو لہب کے کہنے پر ابو لہب کے بیٹے عتبہ نے سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کو طلاق دی تھی۔ سیدہ کا اور کوئی قصور نہیں تھا، صرف یہ قصور تھا کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں۔ تو اس طلاق جو رخصتی سے پہلے ہوئی، اس دکھ کا سامنا کرنا پڑا، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اس معاملہ میں نمونہ ہے پوری کائنات کے لیے۔ تو بہت سے ایسے افراد ہیں جن کو اس سانحے سے گزرنا پڑتا ہے، یہ تقدیر کے معاملے ہیں، کسی کو کسی کٹھنائی سے، پریشانی سے، مشکل سے گزرنا ہوتا ہے، تو اس کے سامنے اگر نمونہ ہونا تو تسلی ہوتی ہے، اور بندے کے لیے تسکین کا باعث ہوتی ہے یہ بات۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ویسے نہیں بنایا۔ اللہ عز و جل جانتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی امت کے لیے یہ سانحہ بھی بڑا دکھ والا ہوگا، تکلیف والا، بیٹیوں کے لیے بڑی اذیت کا باعث بنتا ہے، کہیں نسبت طے ہو یا نکاح ہوا ہو اور طلاق ہو جائے۔ کہا جب دل میں غم کا بوجھ بڑھ جائے تو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھ لیا کرو۔ بیٹیاں ان کے لیے نمونہ سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو اس دکھ اور تکلیف کو برداشت کرتی، اور باپ
جن کے لیے بڑی یہ تکلیف اور بوجھ اور برڈن کا باعث ہوتی ہے بات، ان کے لیے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نمونہ ہے کہ اگر ایسا سانحہ گزرے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھ لیا جائے۔ بہرحال یہ طلاق کا دکھ سہنا پڑا سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، لیکن اللہ عز و جل جو چاہتے ہیں وہ خیر ہی چاہتے ہیں، بلائی ہی چاہتے ہیں۔ بعض دفعہ دکھوں کے بعد اگلے جو لمحے آتے ہیں وہ بہت زیادہ راحتوں کا باعث ہوتے ہیں۔ اگر اللہ کی ذات پر یقین ہو، ایقان ہو، توکل ہو، اعتماد ہو، اللہ شر سے خیر کے نتیجے نکالتے ہیں۔ اللہ عز و جل نے وحی نازل فرمائی، نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے مجھ پر وحی نازل فرمائی ہے کہ میں اپنی بیٹی سیدہ رقیہ کا نکاح عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے کر لوں۔ اللہ عز و جل نے چچا کے بیٹے سے بہتر اپنی بیٹی کے لیے جو ہے داماد اللہ عز و جل نے عطا فرما دیا، اور شاندار شخصیت، اتنی جاندار شخصیت کہ واللہ اصحاب رسول کے ان کے سوانح حیات میں، ان کی زندگی کے معمولات میں اگر دیکھتے ہیں تو عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی ایک ایسی جاذب نظر زندگی ہے، اتنی نفاست، اتنی اعلیٰ عرفہ اور شان و شکوہ والی ان کی شخصیت ہے کہ کمال ہو جاتا ہے جب ان کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں۔ متعدد مرتبہ نبی الاسلام نے جن کو جنت کی خوشخبری دی، اللہ عز و جل نے سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کے بارے میں وحی نازل فرمائی، ان کا نکاح عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے کر۔ تو اس میں بھی نمونہ ہے کبھی دکھ پہنچے حوصلے پست نہیں ہونے چاہیے، بلکہ اللہ کی ذات پر اعتماد کرنا چاہیے اور اس سے خیر کا سوال کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ بہتر نتائج بلکہ شر سے بہترین نتیجہ نکالنے پہ قادر ہے۔ آج بڑے سارے لوگ، بڑے سارے ساتھی پریشان ہوتے ہیں، کسی بھی معاملے میں حوصلہ رکھنا چاہیے اور اللہ کی ذات پر اعتماد کرنا چاہیے، اللہ عز و جل ضرور بھلائیوں کے دروازے کھول دیں گے۔ بہرحال سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کا نکاح عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے ہو گیا۔ یہ دونوں میاں بیوی، مورخین نے لکھا ہے، سوانح نگاروں نے لکھا ہے کہ سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے خوبصورت ترین انسان ہیں، تو آپ کی بیٹی بھی ظاہری اور باطنی اوصاف دونوں سے متصف تھی، اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شاندار ظاہری شخصیت بھی اور باطنی اوصاف سے بھی متصف تھے۔ عرب کے مورخ جو ہے اور خواتین جو ہے وہ دونوں کے بارے میں یہ تبصرہ کیا کرتے تھے کہ جس نے خوبصورت ترین جوڑے کو دیکھنا ہو، میاں بیوی کو دیکھنا ہو، تو وہ عثمان جو نبی کے داماد ہیں اور نبی علیہ السلام کی بیٹی رقیہ ان کو دیکھ لے۔ اللہ عز و جل نے شاندار جوڑا جو ہے وہ اس دنیا کے اندر بنایا، اور دنیا میں بھی جنتی اور آخرت میں بھی جنتوں کے وارث ہیں۔ تو سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا کا نکاح عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ ہجرت کے 5ویں سال اور نبوت کے 5ویں سال جب ظلم و ستم بڑھ گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت پر 12 مرد تھے، 4 عورتیں تھیں، انہوں نے مکہ سے حبشہ کی طرف ہجرت کی، اور ہجرت کرنے والوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد عثمان تھے رضی اللہ تعالیٰ، اور آپ کی بیٹی سیدہ رقیہ تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ تو یہ نبوت کے 5ویں سال مکہ سے حبشہ ہجرت کرتے ہیں، لیکن چند ماہ کے بعد، کچھ عرصے کے بعد ایک واقعہ پیش آیا مکہ کے اندر۔ واقعہ یہ پیش آیا کہ کفار نے یہ بات کہی لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن پڑھیں شور کرو، سننا نہیں ہے تاکہ تم غالب آ جاؤ۔ ایک دن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحن حرم میں تھے، سورہ والنجم اذا ہوا یہ سورہ نازل ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورہ کی کھڑے ہو کر اچانک تلاوت شروع کر دی، سرداران قریش مکہ کے لوگ کافی سارے موجود تھے۔ والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى، نبی اسلام تلاوت کر رہے ہیں، تلاوت کرتے سارے دم بخود تلاوت سن رہے ہیں، اور سما بندہ ہے صحن حرم کے اندر،
اللہ اکبر، حسین حرم جس میں تو ویسے ہی اللہ کی رحمتوں کی برکھا برستی ہے، اور پھر قرآن کی تلاوت ہو اور تلاوت کرنے والے بھی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہو، تو سما کیا ہے، وہ تو تجلیات ہوئی ہوں گی اور کیا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کر رہے ہیں سورۃ والنجم اذا ہوا کی، اور سورت کے آخر میں آتا ہے وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ، ہنستے ہو روتے نہیں، وَأَنْتُمْ صَامِدُونَ، راگ رنگ کے اندر مشغول ہو نہیں، فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، اللہ کے لیے سجدہ کرو اور اس کی عبادت کرو۔ جب یہ آیت مبارکہ پڑھی آپ علیہ السلام اور آپ سجدے میں گر پڑے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گرے، تلاوت کی سحر انگیزی اور آفرینی ایسی تھی کہ جتنے حرم کے اندر بندے تھے، مشرک مسلمان سارے سجدے میں گر پڑے، حتیٰ کہ مسلم میں آتا ہے کافر مسلمان جن انسان جتنے تھے سب سجدے میں گر پڑے، ان کو اپنے آپ پر قابو ہی نہ رہا، سارے سجدے میں پڑے اللہ کی بارگاہ۔ بعد میں یہ بات کچھ بدل کر حبشہ پہنچی کہ مشرکین مکہ مسلمان ہو گئے، انہوں نے سمجھا مسلمان ہو گئے، وہ حبشہ سے واپس آئے، لیکن مکہ کے قریب آ کر معلوم ہوا کہ مسلمان نہیں ہوئے، یہ معاملہ پیش آیا۔ کچھ تو چند افراد واپس چلے گئے، لیکن کچھ کسی کی پناہ لے کر مکہ میں داخل ہو گئے۔ بہرحال کچھ عرصہ کے بعد دوبارہ حضرت عثمان اپنی اہلیہ سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ حبشہ کی طرف ہجرت کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بیٹی کو حبشہ کی طرف 2 دفعہ جو ہے وہ ہجرت کرنے کا شرف حاصل ہے، 2 مرتبہ مکہ سے حبشہ، پھر واپس، پھر مکہ سے پھر حبشہ۔ اللہ اکبر، تقریباً 7-8 سال کم و بیش عرصہ تھا جو آپ علیہ السلام مکہ سے مدینہ میں بعد میں ہجرت کرتے ہیں۔ اس عرصہ میں سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا جو آپ علیہ السلام کی بڑی سے چھوٹی صاحبزادی ہیں، وہ حبشہ میں رہیں اور اپنے والد گرامی اور اپنی والدہ ماجدہ اور اپنی بہنوں کے ساتھ اعزاء و اقارب سے دور اجنبی بستی میں پردیسے کے عالم میں انہوں نے ان سموں کو گزارا تھا۔ یہ سمے بڑے کڑے ہوتے ہیں، اور یہ اس وقت کی بات کہ جب اطلاعات اور خبر کے ملنے کی کوئی صورت نہیں ہوتی ہے، کہ جب پتہ ہی نہیں کہ وہ جو پردیس میں ہے وہ کس عالم میں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کسی آنے والے کو پوچھتے ہیں کہ آپ نے جو حبشہ سے آئی ایک خاتون، اس کو پوچھا، کافی عرصہ گزر گیا، کہ آپ نے وہاں پر میری بیٹی رقیہ کو دیکھا ہے، میرے داماد عثمان کو دیکھا ہے رضی اللہ تعالی عنہما؟ اس خاتون نے کہا ہاں میں نے ایک دفعہ دیکھا تھا کہ سیدہ رقیہ سواری پر اونٹ میں بیٹھی تھی اور عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اس اونٹ کو لے کے جا رہے تھے۔ بس اتنی خبر ملی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کھل اٹھا۔ تو پردیسیوں کے بارے میں معمولی سی بات بھی معلوم ہو تو یہ اس وقت کی بات ہے جب نہ ذرائع ابلاغ تھے، نہ اطلاعات کا کوئی ذریعہ تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کھل اٹھا، دعا کی یا اللہ ان دونوں کا حامی و ناصر ہو، ان کا مصاحبت ان کو عطا فرما، اپنی ان کو رفاقت عطا فرما، آپ ان کا ساتھ ان کے ساتھ ان کو اپنا عطا فرما دیں۔ تو یہ پردیسی کے عالم میں سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا انہوں نے وقت وہاں پر گزارا۔ پھر تیسری ہجرت، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کر گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ پھر حبشہ سے مدینہ میں تشریف لائیں۔ اس کا مطلب ہے کہ سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کو 3 مرتبہ ہجرت کرنے کا شرف حاصل، مکہ سے حبشہ، پھر مکہ سے حبشہ، پھر حبشہ سے پھر مدینہ، یہ 3 مرتبہ۔ اور یہ حبشہ کا جو ہے نا ہجرت، یہ بھی ایک شرف اور اعزاز ہے، کیونکہ بعض ساتھی جو تھے وہ خیبر کے موقع پر تھے، جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بہت سے رفقا تھے جو حبشہ میں رہے، اور خیبر کے موقع پر تقریباً 7-6 ہجری کے اندر جو ہے نا وہ واپس آئے حبشہ سے مدینہ، جبکہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا یہ ابتدائی ایام میں ہی تھوڑے ہی عرصے کے بعد جب معلوم ہوا کہ آپ علیہ السلام مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے ہیں تو وہاں حبشہ سے مدینہ میں آ گئے۔ اس اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا جو سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ ہیں، مسلم میں حدیث آتی ہے ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو کہا جب یہ وہاں حبشہ سے آ چکے تھے مدینہ میں کہ ہم آپ سے ہجرت میں مقدم ہیں، ہمیں ہجرت میں اعزاز زیادہ حاصل ہے آپ سے،
کیونکہ ہم نے مکہ سے مدینہ آپ سے پہلے ہجرت کیا، آپ تو جو ہے نا وہ خیبر کے موقع پر آئے ہیں نا۔ انہوں نے نبی علیہ السلام سے شکایت کی کہ ہم نے اللہ اس کے رسول کے لیے اپنے دین کو بچاتے ہوئے مکہ سے حبشہ ہجرت کی، پھر بعد میں مدینہ میں آئے ہیں، تو کیا ان کو ہم سے زیادہ اعزاز حاصل ہے؟ شکایت کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ جنہوں نے مکہ سے حبشہ ہجرت کی اور پھر مدینہ میں ہجرت کی، ان کے لیے تو اللہ نے 2 اجر رکھے ہیں، 2 اجر سے مستفید ہونے والے ہیں۔ تو سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کو اللہ عز و جل نے اس معاملہ میں متعدد اجر عطا فرمائے، مکہ سے حبشہ، پھر مکہ سے حبشہ، پھر حبشہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے والے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات گرامی، حبشہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کو ایک بیٹا عطا فرمایا۔ یہ بیٹا حبشہ میں پیدا ہوا، پھر حبشہ سے جب واپس آئے تو ساتھ تھا۔ تو یہ بیٹا سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا چھوٹی عمر میں ہی مدینہ کے اندر یہ وفات پاتا ہے۔ ایک ہی بیٹا تھا سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا کا، جو مدینہ میں آ کے وفات پاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی، اور عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے قبر میں اتر کر اپنے اس ایک بیٹے کو، جو سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا کا بیٹا تھا، اس کو قبر میں دفن کیا۔ گزشتہ مجلس میں نے ذکر کیا تھا کہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے 3 بچے ہوئے، 2 بیٹے تھے، 1 بیٹی تھی۔ دونوں بیٹے بچپن میں وفات پا گئے۔ بیٹی سیدہ امامہ رضی اللہ عنہا بڑی ہوئی، ان کا نکاح بعد میں فاطمہ رضی اللہ عنہا کی وفات کے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا۔ وہ سارا زمانہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ رہیں، لیکن ان کی اولاد نہیں ہوئی سیدہ امامہ کی۔ اس کا مطلب ہے سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی نبی الاسلام کی آگے نسل جاری نہیں ہوئی۔ سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی ایک بچہ ہوا، وہ بھی فوت ہو گیا، ان سے بھی آگے اولاد نہیں ہوئی۔ تو یہ سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات گرامی ہے۔ سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہ کے خامند عثمان رضی اللہ عنہ، یہ چونکہ تاجر آدمی تھے، مالدار آدمی تھے، اور کشادگی وسعت اللہ عز و جل نے عطا فرمائی ہوئی تھی، تو اس لیے ان کی ساری زندگی خوشحالی میں گزری، رہنے سہنے میں خوشحالی کی زندگی بسر کی ہے۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں تشریف لے گئے، تو جب آپ الاسلام وہاں پہنچے تو سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے خاوند عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے سر کو دھو رہی تھی، ان کو دھو رہی تھی۔ نبی علیہ السلام نے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اپنے خاوند کی اسی طرح خدمت کرو، اور فرمایا تم دونوں آپس میں انتہائی حسن سلوک سے رہو۔ اس سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ بیٹیوں کو ہمیشہ اپنے خاوند کی فرما برداری، ان کے اطاعت اور ان سے حسن سلوک کی تربیت دینا یہ والدین کی ذمہ داری ہے۔ چونکہ سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ مکہ میں وفات پا گئی، اب بابا تھے، تو بابا اپنی بیٹی کو وصیت کرتے ہیں کہ بیٹا اپنے خاوند کے ساتھ اسی طرح حسن سلوک سے پیش آنا ہے۔ تو اس لیے یہ والدین کی ذمہ داری ہے، اپنی بیٹیوں کو ہمیشہ اپنے خاوند کے ساتھ اچھا سلوک، حسن سلوک، فرما برداری، اطاعت شعاری اس کو اختیار کرنے کی تربیت کریں، گھر میں بھی تربیت کریں، نکاح ہونے کے بعد بھی ان کی تربیت کرتے رہیں۔ اور خود نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر جب بیٹھے ہوئے تھے اعتکاف، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اقدس کو اپنے حجرے میں، کیونکہ یہ دیوار تھی ساتھ دروازہ درمیان میں تھا، آپ علیہ السلام مسجد میں ہوتے، اپنا سر جو ہے اپنے حجرے میں داخل کرتے، اور اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال چکے ذرا کندھوں تک اور کبھی کانوں تک کبھی گردن تک ہوتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں میں کنگھی کر دیا کرتی تھی۔ آپ علیہ السلام کا بھی نمونہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کی جو تربیت فرمائی وہ بھی نمونہ ہے۔ آج یقین کریں میں یہ سمجھتا ہوں، اور بہت سے معاملات میں اس بات کا ایکسپیرینس ہوا ہے، تجربہ ہوا ہے، اکثر جگہوں پر جہاں بیٹیاں اپنے گھروں میں پریشان ہوتی ہیں، ان کی مائیں یا باپ ان کو سپورٹ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے مزید معاملہ خراب ہوتا ہے۔ فہم و تفہیم پیدا کرنا چاہیے،
بچے کو سمجھانا چاہیے، خیر کے سارے پہلوؤں کو اختیار کرنا چاہیے، لیکن اس میں ہمارے لیے خیر کا پہلو یہ ہے کہ بیٹی کو ہمیشہ اچھی بات کی تربیت میں اپنے خاوند کے ساتھ اطاعت شعاری کی تربیت ضرور کرنی چاہیے، حسن سلوک کی تلقین کرنی چاہیے کہ اپنے خاوند کے ساتھ بیٹا حسن سلوک سے پیش آنا، بیٹا ضبط اور حلم کے ساتھ مظاہرہ کرنا، بیٹا اپنے معاملات میں کبھی دکھ بھی پہنچا تو پریشانی کو صبر کے ساتھ برداشت کرنے کی کوشش کرنا، کیونکہ معاملات میں ہم آہنگی بعض دفعہ نہیں ہوتی ہے، بعض دفعہ کو صورتحال اپوزٹ بھی ہو سکتی ہے، لیکن صبر، تحمل اور حسن سلوک کی تلقین کرنا بیٹیوں کو، یہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے نمونہ میں ہمارے سامنے نمونہ آتا ہے۔ تو بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کو یہ وصیت فرمائی۔ ہجرت کے دوسرے سال بدر کا معرکہ پیش آیا۔ جب بدر کا معرکہ پیش آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیاری کر رہے، عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی تیاری کر رہے ہیں کہ ہم نے باہر جانا ہے، بدر پر پہنچنا ہے۔ تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا بیمار تھی، بیماری جو ہے وہ کچھ زیادہ تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ عثمان آپ گھر میں رہو، میری بیٹی اور اپنی اہلیہ سیدہ رقیہ کی تیمارداری کرو، میں جس حال میں بھی ہوا، جس کیفیت میں بھی ہوا، تمہیں اپنے ساتھ شامل اور شمار کروں گا، میرے ساتھ ہوگے، تم جس حال میں بھی ہوا میرے ساتھ ہوگے۔ اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدر تشریف لے گئے اور عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بدر نہیں گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا اور اپنی اہلیہ سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کی بیماری میں ان کی تیمارداری کرنے کے لیے مدینہ میں رک گئے۔ وقت بیت رہا تھا، سمے گزر رہے تھے، وقت ایام کچھ بیت گئے تو ادھر مدینہ کے اندر منافقین جو ہیں یہ باویلا کر رہے ہیں اور یہ افواہیں پھیلا رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے ساتھی تھوڑے ہیں، مکے والے بڑے زیادہ ہوں گے، یہ اب واپس نہیں آئیں گے، وہاں پہ ختم ہو جائیں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ نہیں آئیں گے۔ منافقین یہ پیچھے پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ اور بیٹیوں کے لیے، جو بیٹیاں بیمار بھی ہوں، بابا اور ان کے رفقا کے متعلق کہتی خبر سنتی ہیں تو دکھ مزید بڑھ جاتا ہے۔ عثمان کو کہتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا کہ آپ جائیے کو خبر معلوم کیجئے، میرے بابا کی خبر معلوم کریں، ان کے رفقا کی کہ کیا خبر ہے۔ عثمان رضی اللہ عنہ جاتے ہیں لیکن کوئی اطلاع نہیں۔ سیدہ بیمار شدید سے شدید تر دیکھتی ہیں، کہا رقیہ کوئی خبر نہیں، کوئی کسی قسم کی اطلاع نہیں۔ اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدر سے بھی واپس نہیں آتے کہ سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات گرامی اپنے بابا کا راہ تکتی تکتی اس دنیا فانی سے کوچ ہو جاتی، فوت ہو جاتی۔ اللہ اکبر۔ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کے غسل کفن دفن کا انتظام کرتے ہیں۔ جب جنازہ پڑھنے کے بعد سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دفن کر رہے تھے، دفن کر چکے تھے، اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدر سے کامیاب کامران واپس لوٹتے ہیں۔ جب مدینہ میں پہنچتے ہیں تو مدینہ کی گلیوں کے اندر آپ کا استقبال ہو رہا ہے کہ آپ جو ہے نا وہ فاتح بن کے بدر سے واپس لوٹے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ جو باپ اپنی بیمار بیٹیوں کو اور اس کیفیت میں چھوڑ کے گئے ہوں تو ان کے فکر کے اندر بھی باپ کے دل میں عجب قسم کی کیفیات ہوتی ہیں۔ آپ علیہ السلام مدینہ میں آتے ہیں، مرد عورتیں سارے استقبال کر رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جانب سے دوسری جانب دیکھتے ہیں، لیکن متلاشی نگاہیں جس کو تلاش کر رہی ہیں دکھائی نہیں دیتے، نہ رقیہ نظر آتی ہیں رضی اللہ عنہا اور نہ داماد عثمان رضی اللہ عنہ نظر آتے ہیں۔ پوچھنے پر معلوم ہوا کہ وہ آپ کی بیٹی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا راہ تکتی تکتی فوت ہو گئی، عثمان ابھی قبرستان میں ہیں، ان کی تدفین کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان تشریف لے جاتے ہیں، سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کی تدفین ہو چکی تھی، عثمان رضی اللہ عنہ پر قبر پر تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں سے آنسو جاری ہیں،
اس بات کا دکھ اور غم بھی تھا کہ بیٹی باپ کی راہ تکتی تکتی بابا کے آنے سے پہلے دنیا سے فوت ہو گئی، اور بیٹی کی جدائی کا غم بھی تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر پر کھڑے آنسو بھی گر رہے تھے، اور تادیر اپنی بیٹی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر پر کھڑے ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے رہے۔ یہ سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات گرامی ہے۔ اچھا، ان کے لیے دو باتیں، وہ یہ ہے کہ جب سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا حبشہ ہجرت کر کے گئیں تو وہاں پر جب تھیں تو آپ کی والدہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا مکہ میں وفات پا گئی۔ اس وقت جب والدہ فوت ہوئی تو سیدہ مکہ میں نہیں تھی بلکہ سیدہ حبشہ میں تھی۔ آج جب خود اس دنیا سے رخصت ہوئیں تو بابا پاس نہیں تھے، بابا بدل گئے ہوئے تھے۔ دونوں موقعوں پر جب والدہ فوت ہوئیں تب بھی موجود نہیں تھے، سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ اس وقت حبشہ میں تھی، اور جب خود فوت ہوئیں تو اس وقت بابا پاس نہیں تھے کہ وہ بدر سے اس وقت ابھی واپس نہیں آئے تھے۔ یہ ہیں سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا سلام اللہ علیہا رضی اللہ عنہا۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے وہ مالک ہمارے حال پر رحم فرمائے، اور ہمیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ، ان سے عقیدت اور محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ عز و جل ایسی عقیدت اور محبت جو ہمارے لیے آخرت میں ذخیرہ ہو اور جنت میں رفاقتوں کا باعث بن جائے۔ اللہ عز و جل صحت عافیت ایمان کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرمائے، اسلام پر، ایمان پر، توحید پر زندگی، اسی پہ ہمارا خاتمہ فرمائے۔ دنیا آخرت کی رحمتیں، برکتیں، آسانیاں، عزت ممالک ہمارے مقدر میں فرمائے۔ دنیا آخرت کے دکھ، تکلیفیں، پریشانیاں اور ذلتوں سے مالک ہمیں محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔